Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے. ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے. بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی. سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ اور برتری والا ہے. بے شک. جزاک اللہ حافظ و قاری نعمان حسینی صاحب. السلام علیکم ناظرین. 23ویں روزے کی باران رحمت کی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں علی خان اور آمنہ ملک حاضر ہیں. امید کرتے ہیں کہ دوسری طاق رات میں آپ نے اپنی رب کی بارگاہ میں خوب دعائیں کی ہوں گی اور ہمیں بھی ان دعاؤں میں یاد رکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے کہا ہے. اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے. جیسے چاہیں عبادت کیجئے، ذکر کریں، دعائیں کیجئے. اللہ سب سنتا ہے اور بے شک قبول بھی کرتا ہے. آمنہ، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رمضان میں عبادت یا تلاوت زیادہ کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن رمضان جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر تلاوت کو کنٹینیو نہیں کرتے. قرآن پاک ہماری زندگی کا معمول ہونا چاہیے، لیکن ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے وقت ہی نہیں نکال سکتے. قرآن پاک تو وہ کلام ہے جو رمضان میں ہم مسلمانوں کے لیے اتارا گیا تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے، لیکن ہم خود اس بابرکت کتاب کو اپنا گائیڈ بنانا ہی نہیں چاہتے. رمضان میں 3 گنا ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت کرتے ہیں، لیکن جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم شاید سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنی عبادت کر لی ہے تاکہ وہ اگلے رمضان تک ہمارے لیے یوز ہو جائے گی. اللہ معاف کرے. رمضان میں قرآن کی تلاوت ہم سب کی روٹین ہو جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ وجوہات کی وجہ سے رمضان میں بھی اہتمام عبادت نہیں کر پاتے، لیکن وقت ابھی بھی ہے. وہ چاہیں
تو آج کی رات اور آنے والی تاک راتوں میں اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں. بے شک آج کل ایس ایم ایس واٹس ایپ پہ ہر جگہ فارورڈ میسیجز آتے ہیں کہ جی اتنی کثرت سے یہ پڑھ لیں. ہم نے بھی کل پرسوں بات کی کہ ایک آیت ہے جو ہمیں بار بار پڑھنی چاہیے، لیکن اس کے بارے میں ہم اپنے علماء سے جانیں گے کہ کیا گنتی صحیح ہے یا ہم کھلا کلام پڑھیں. اس کے لیے ہمیں چھوٹا سا بریک لینا ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم اپنے سوالات ان کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. آداب عرض ناظرین، بحران رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ہمارا تیسرا اشرہ شروع ہو گیا ہے، ہمارا 23واں روزہ چل رہا ہے. ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. خیریت سے جناب؟ السلام علیکم مفتی صاحب. الحمدللہ. جناب اگر آپ کی اجازت ہو پھر آپ سے شروع کرتے ہیں. بالکل. ہمارا پہلا سوال یہی ہے کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں قرآن پاک کا نازل رمضان، ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہوا تھا، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. وقال اللہ تعالی مقاما آخر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. وقال اللہ تعالی مقاما آخر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. موضوع سوال کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا. نہ صرف قرآن مجید کا بلکہ توریت، زبور، انجیل کا بھی نزول رمضان المبارک کے اندر ہوا. نہ صرف ان کا بلکہ جتنے بھی صحائف انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئے، جنہیں آپ چھوٹی کتاب کہہ سکتے ہیں، وہ بھی رمضان المبارک کے اندر نازل ہوئے. قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا. یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کی کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کیا ہے قرآن مجید؟ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ لاریب کتاب ہے کہ جو ہم نے اپنے بندہ خاص حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی ہے. تم سب مل جاؤ. اب کو اللہ کا تم سب مل جاؤ، اس جیسی ایک آیت بنا کے لے آؤ، اس جیسی صورت بنا کے لے آؤ، یا جو قرآن کا فہم ہے اس جیسی کوئی بات کر لو. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. ہرگز نہیں کر سکتے. آج سے 1450 سال پہلے، آج سے 1450 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا تھا، اور آج تک وہ کہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا. آپ جانتے ہیں علی بھائی کہ اس زمانے کے اندر عربیوں کو اپنی زبان پر ناز تھا. وہ خود تو کہتے تھے انا عرب والعجم، یعنی کہ عجم کا مطلب گنگے بہرے. یعنی وہ کہتے تھے ہمیں عربی میں گھوڑے کے نام انہوں نے ہزار رکھے تھے. اچھا. تلواروں کے نام انہوں نے 1000 رکھے تھے. یعنی اتنی وسعت، فصاحت و بلاغت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دی تھی. مگر جب قرآن نازل ہوا اور قرآن مجید فرقان حمید کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کے وہ حیران ہو گئے. یہ کیسی فصاحت و بلاغت ہے! یہ قرآن مجید فرقان حمید کا امتیاز ہے. اور پھر جو آپ نے بات کی، خاص ایک رات آنے والی ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا. سارا قرآن، علماء فرماتے ہیں سارا قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، اور پہلے آسمان سے نبی علیہ السلام پر 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوتا رہا. مکی صورتوں کے اندر جو ہے وہ 3 خصوصیات پر بات، جتنے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی مکی صورتیں ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. جو مدنی صورتیں ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاملات پر زیادہ بات کہ آپ سوسائٹی کو کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو سوسائٹی کی ایشوز ہیں. مزے کی بات یہ ہے بھائی کہ جو آج کی ایشوز ہیں، جو آج کی باتیں ہیں، جب قرآن مجید فرقان حمید آپ پڑھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ آج یعنی ٹائم لیس. قرآن مجید فرقان حمید کی جو باتیں وہ ٹائم لیس ہیں، افاقی باتیں
کہ لگتا ہی نہیں کہ وہ اب وہ 1450 سال پہلے کی بات ہے، بلکہ وہ لگتا ہے کہ وہ آج کی بات ہو رہی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. نزول پہ، اور آپ نے لیلۃ القدر کا بھی ذکر کیا، یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا جی، اس کا ذکر کیا. اور ظاہر ہے علام صاحب کو پتہ ہے کہ مفتی صاحب یہ عشرہ ہی ایسا ہے کہ اس میں عبادت کا سلسلہ جو ہے وہ ذرا تیز بھی ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، لوگ زیادہ عبادت کرتے ہیں. اور اس عشرے کے حوالے سے، بڑی راتوں کے حوالے سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ واہ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال بہن آپ کا کہ تلاوت قرآن طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے. اصحاب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کو دیکھ کر باب العلم مولائے کائنات سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. تو جب مولائے کائنات کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ باب العلم کھڑے ہو گئے. کہا یہ وہ جابر بن عبداللہ انصاری ہیں جن کو جانتا ہوں، یہ قرآن نبی سے سیکھتے تھے، عمل کرتے تھے. جب قرآن پر عمل کر لیا کرتے، 10 آیتیں سیکھتے تھے، پھر نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، عمل کرتے تھے، پھر آتے تھے، پھر 10 آیتیں سیکھتے تھے. یعنی کہ ایک بات مجھے سمجھا دی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے رہو اور اپنی زندگی میں نافذ کرتے رہو. ایسے نہ ہو کہ صرف طوطے کی طرح رٹتے چلاؤ. قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا ثواب، اس سے انکار بالکل بھی نہیں ہے. میں قرآن نے سب سے پہلے بات بتا دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین کون ہوتے ہیں؟ جو سمجھ رکھتے ہیں، جو سوچ رکھتے ہیں، جو فہم رکھتے ہیں، جو بات کو جانتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہتا کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام ہے، اللہ کی بک ہے، اللہ کا لیکچر ہے جو ہمارے لیے. آپ کا وہ سوال کہ تلاوت کا طریقہ ہونا کیا چاہیے. آپ 10 آیتیں پڑھیں، آپ 20 آیتیں پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد یہ سوچیں کہ اللہ مجھ سے کہہ کیا رہا ہے. جب آپ یہ پڑھیں گی نا پھر کیا معاملہ ہوگا؟ ایسا معاملہ ہوگا کہ پھر وہ حضرت علی نے فرمایا نا کہ تم اللہ سے باتیں کیا کرو، تم اللہ سے باتیں یا اللہ تم سے باتیں کرے. حضرت یہ کیسا معاملہ ہے؟ اللہ مجھ سے باتیں کرے. میں آپ سے کہوں کہ علی بھائی جائیں، اللہ آپ سے باتیں کرے گا، وہاں جائیں آپ سے اللہ بات. آپ کہیں گے بھائی کیا ہو گیا رحمانی صاحب، کیسے باتیں کرے گا؟ یہ جملہ ہوگا نا. کیا مثال دی؟ کہا نماز پڑھو اور اللہ سے باتیں کرو گے، اور جب قرآن پڑھو گے تو اللہ آپ سے باتیں کرے گا. یہ انداز ہو قرآن پڑھنے کا کہ اللہ آپ سے باتیں کرے، یعنی کہ آپ اس میں ایسے گم ہو جائیں کہ دنیا مافیہ سے کٹ کر رہ جائیں. آپ کے دل و دماغ کے اندر ایک بات ہو کہ میرا پروردگار مجھ سے باتیں کر رہا ہے. کیا بات ہے. یعنی کہ فوکسڈ ہو کے، بالکل فوکسڈ ہو کر اپنے آپ کو دنیاوی پرابلم سے، سارے مسئلے مسائل سے ہٹا کر، کیوں نہ آپ آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھے، لیکن جب بیٹھیں تو بالکل فوکسڈ ہیں. علی بھائی آدھا کیا 15 منٹ بھی بیٹھے، صرف رمضان میں نہیں بلکہ ہم پورا سال، پورا سال ہم بیٹھے ہیں 15 منٹ دیں، مگر وہ 15 منٹ صرف اللہ کے یقین جانے. جو زندگی میں پریشانی ہے نا، تکلیف ہے، بیماریاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یار ہم کدھر جائیں، ہم کس سے باتیں کریں، اپنا دل کا دکھ کس کو سنائیں. جب آپ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں گے تو ایسا لگے گا اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، اور پھر آپ اپنے سارے غم اللہ کو سنانا شروع کر دیں گے. آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ایک رول بنا لیں کہ روزانہ کیوں نہ 10 منٹ 15 منٹ، لیکن روزانہ وہ 15 منٹ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے. اور کیوں نہ آپ 2 صفحے پڑھیں لیکن ضرور پڑھیں. بالکل میں بھی یہ کہنے والی تھی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل ایسا قرآن خود کہتا ہے افلا یشعرون، کیا تم شعور نہیں رکھتے؟ افلا یعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا یتفکرون، کیا تم فکر نہیں رکھتے؟ افلا یتدبرون، کیا تم قرآن مجید فرقان حمید سوچ سمجھ کر نہیں پڑھتے؟ اگر آپ سوچ سمجھ کر پڑھیں گے تو سارے معاملہ اسی طرح حل ہو جائیں گے. بہت خوبصورت. ناظرین یہی بہت اہم بات کر رہے ہیں مفتی صاحب، واقعی سمجھنے والی بات ہے. امید ہے آپ سب سمجھ رہے ہوں گے. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک. اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم. آداب عرض ناظرین، باران رحمت میں دوبارہ سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں 23واں روزہ چل رہا ہے، ہم آخری عشرے میں آ چکے ہیں، اور اس وقت مفتی صاحب سے بڑی دلچسپ گفتگو بھی ہو رہی تھی. جواد صاحب بھی آ چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ وعلیکم السلام. آپ کی غیر موجودگی میں ہماری گفتگو چل رہی تھی قرآن کی تلاوت کے بارے میں. تو مفتی صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کون سی رات کو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، ذرا اس پر روشنی ڈالیں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات. سورہ یاسین جمعرات کے دن بہت بڑا خزانہ ہے،
اور بالخصوص میری ان بہنوں کے لیے جو آج ٹرانسمیشن دے رہی جن کی شادی میں رکاوٹیں آتی ہیں، وہ سورہ یاسین علی بھائی 11 مرتبہ پڑھیں گی جمعرات کے دن. جب وہ 11 مرتبہ پڑھیں گی اور یہ 4 سے 5 جمعرات کنٹینیو اگر وہ کر لیں گی تو انشاءاللہ 5 جمعرات سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے اچھا برد لا دے گا. 11 مرتبہ پھر بتا دوں تاکہ جو بہنیں دیکھیں سورہ یاسین. آگے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا، آگے درشی پڑھنا. ٹھیک ہے. سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، خاص طور پہ جمعے کے دن. جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. جو بالخصوص جو شخص جمعے کے دن اپنے والد یا والدہ کی قبر پہ معمول ہوتا ہے کہ وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، کرنے سے کیا ہوگا ری بھائی؟ والد کو والدہ کو ثواب تو ملے گا مگر پڑھنے والے کی بخشش ہو جائے گی. اور مفتی صاحب، علامہ صاحب آپ سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ بھی غلط فہمی ہے کہ قبرستان عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، اس میں کوئی پابندی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ بھی ایک ایسا ہی مسئلہ ہے کہ جو شریعت سے ہٹ کر عوام نے اس کی ذمہ اٹھا لی ہے. قبرستان میں یقیناً پردے میں عورت اگر جائے تو یقیناً اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ جنت البقیع کے قبرستان میں خود ازواج پیغمبر کا، امہات المومنین کا اور اہل بیت اطہار کی باعصمت خواتین کا جانا نہ صرف ثابت ہے بلکہ یہ بات موجود ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا جنت البقیع زیارت پر تشریف لے جایا کرتی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت پر تشریف لے جایا کرتی تھیں شہدائے احد کے لیے، ان کے لیے سال ثواب کہیے یا ان کے لیے درجات کی جو بھی دعائیں ہوں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، خود سے اس کو شریعت کا کوئی ایسا نہیں امر بنانا چاہیے. بہرحال عورت جائے اپنے محرم کے ساتھ ہو، پردے میں جاتی ہے اور قبرستان میں سال ثواب یا فاتحہ خوانی یا دیگر اعمال خیر کرے تو اس میں کوئی مذائقہ یا قباحت نہیں ہے. اور اسی طرح اگر میں فار ایگزامپل اپنے بچوں کو لے جانا چاہوں دادا کی قبر پر فار ایگزامپل، تو کیا یہ بھی جائز؟ جی اس میں بھی کوئی قباحت نہیں. یہ بھی ایک چیز مشہور ہے. البتہ یہ بات ضرور کہی جاتی ہے کہ اتنے چھوٹے بچے جو بالکل نومولود ہیں یا ان کی ابھی ولادت کے قریب کا معاملہ ہے تو بہرحال ایسے کو لے جانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ قبرستان میں فی زمانہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانہ تھا جب قبرستان میں صرف مردے ہوتے تھے اور اب قبرستان میں دنیا بھر کے جو اعمال ہیں، جو کفری اعمال ہیں، مثلا آپ دیکھیں وہ کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بہرحال ایک احتیاط یہ کریں کہ بالکل نومولود بچے یا ایسی خاتون جہاں ولادت کا معاملہ قریب ہو وہاں بہرحال جانے میں وہ کریں، بہتر یہی ہے. البتہ بچوں کو لے جانا یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو نصیحت ہوتی ہے. مجھے جملہ یاد آ رہا ہے، کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر کے قریب کوئی قبرستان ہے؟ تو اس نے فرمایا ہاں. امام نے فرمایا مجھے حیرت ہے اس شخص پر جس کے گھر کے قریب قبرستان ہو، وہ مجھ سے کوئی نصیحت آ کر پوچھتا ہے. وہاں خود جا کر دیکھو صبح و شام کیسی نصیحت ہے. ہر سن اور سال اور ہر عمر اور ہر رنگ اور نسل اور ہر بلا تفریق و مذہب ہر آدمی کی قبر تمہیں وہاں مل جائے گی. یہ اس بات کی علامت ہے کہ موت ایک ایسا امر ہے کہ جو ہر کسی کو آ کر پکڑنے والا ہے. لہٰذا قبرستان جانے سے نہ صرف بچوں کی اخلاقی تربیت ہو سکتی ہے اور بچوں کو دینی پیغام بہت اچھے طور پہ مل سکتا ہے. اس میں جانے میں کوئی قباحت نہیں. بہت اچھا آپ نے بتایا ہمیں، بہت اچھی چیز. مفتی صاحب کیونکہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ کون سی آیت کب پڑھنی چاہیے، بڑے لوگ مسائل میں بھی ہوتے ہیں، مسئلے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کافی لوگ بے روزگار ہوتے ہیں، تو روزی کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان اللہ. روزی کے لیے کیا پڑھنا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے گی وہ گھر کبھی ویران نہیں ہوگا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. جیسی تلاوت کرتے ہیں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو ان کا گھوڑا بنا پر بیٹا سو رہا ہے، گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا ہے، وہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. پھر جیسے سورہ بقرہ پڑھتے ہیں پھر گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا ہے، وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں. وہ جب تیسری مرتبہ جب سوچتے ہیں کہ ایسا نہ ہو میرا بیٹا اور یہ گھوڑا جو ہے میرے بیٹے کو ختم کر دے، مار دے، چڑھ جائے اس کے اوپر، وہ جاتے ہیں. جیسی ہمیں نگاہ پڑتی ہے تو دیکھتے ہیں پورے آسمان پہ ایک نور کا ہوتا ہے. جب وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں فجر میں، وہ بیان کرتے ہیں، آقا کریم فرماتے ہیں تمہیں چاہیے تھا کہ تم فجر کی نماز تک سورہ بقرہ پڑھتے رہتے. انہوں نے کہا صحابی نے پھر کیا ہوتا؟ کہا مدینے والے دیکھ لیتے کہ فرشتہ قرآن سننے کیسے آتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کریں گے تو آپ کا گھر ویران نہیں ہوگا. آپ بہن سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ سورہ بقرہ پہ کروں گی، آپ پہلے کمپلیٹ. سورہ آپ پڑھیں گے، آپ کے گھر میں بے برکتی جو ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تکالیف ختم ہو جائے گی. سورہ بقرہ کی جو آخری رکوع پڑھیں گے اس سے آپ کو روحانیت ملے گی، دلی سکون. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گھبراہٹ ہوتی ہے، جب وہ گھر میں جاتے ہیں فی زمانہ گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، یا میاں بیوی کے اندر لڑائی جھگڑے کے معاملات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں. ان کو کیا ہے، وہ سورہ بقرہ اول ایک رکوع اور سورہ بقرہ کا آخر رکوع پڑھ کر پانی میں دم کر خود پئیں گے اور بچوں کو دم کریں گے تو انشاءاللہ یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. اور اسی سورہ بقرہ میں ایک آیت آتی ہے آمنا رسول. جی وہ آخری ہے نا. وہ تو میں سمجھتی ہوں جیسے ابھی ہمیں مفتی صاحب بتا رہے ہیں، اور علی واقعی
ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں ہے. بالکل ایسا ہی. اور اسی سورہ بقرہ پہ میں ایک چیز آپ سے کنفرم کرنا چاہتی ہوں کہ کیا ضروری ہے کہ ہم ایک ہی ٹائم اس کو ختم کریں؟ سبحان اللہ. کیونکہ میرا جو ایک سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکوع پڑھ لیے، پھر مطلب آہستہ کر کے 3 دن میں ختم کر لی. اور سننا بھی کیا ثواب ہے؟ بالکل. قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا ثواب ہے، سننا ثواب ہے، اگر آپ دیکھنا CD پہ ثواب ہے، لگا کے اور اس پر عمل کرنا کائنات کا سب سے بڑا ثواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم جو بہت بڑا معاملہ کرتے ہیں نا بہن معذرت کے ساتھ، ہم سوچتے ہیں کہ سن لیا جائے کہ صبح لگا دیا، صبح لگا اس پہ دیا، عمل بھی کریں، وہ روحانی ترجمہ اثر تو پڑ جاتا ہے لیکن عمل کرنا عمل. یہ اچھا لفظ استعمال کیا کہ روحانی تھوڑا سا معاملات تو ہو جاتے ہیں، کلین تو ہو جاتے ہیں، مگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نزدیک اسی وقت کلین ہوں گے کہ جب آپ اس پر اس کا عمل ترجمہ بھی ساتھ سنیں. پہلے آپ اسے سمجھیں اور پھر عمل کریں. بے شک. ایک لیٹر ہے مثال کے طور پر، لیٹر دیا میرے والد نے کہ میں صبح آ رہا ہوں، یہ میسیج آیا میرے پاس اور میں نے میسیج چوم کے اور جو ہے لگا کے اور اس کو رکھ دیا. جب ابو کی فلائٹ 9 بجے کی مثال ہے میرے، اور میں تو گھر میں اسی لیٹر کو بار بار چوم رہا ہوں، آنکھوں پہ لگا رہا ہوں، دوسروں سے کہہ رہا ہوں بھائی یہ فارسی زبان کے اندر مثال کے طور پر مجھے نہیں آتی، آپ پڑھ کے سنائیں، یہ پڑھ کے سنانے جب ان کو فارسی آتی ہے اور میں بار بار سن رہا ہوں، چوم رہا ہوں. اور ابو جب 11 بجے آئیں گے 2 گھنٹے لیٹ تو پھر میری کیا حالت ہوگی؟ میری مثال سمجھانے کی مثال یہ قرآن مجید فرقان حمید کو بہن سمجھ کر پڑھنا دنیا کے سب سے بڑا سوال. اور آپ کا یہ سوال کہ کتنے دن میں پڑھنا چاہیے، آپ 3 دن میں پڑھیں، آپ 10 دن میں پڑھیں، آپ پورا مہینہ پڑھیں، مگر جب آپ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ سمجھ کر پڑھیں گے، میں یقین سے کہتا ہوں بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کے اندر وہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر معاشرتی مسائل بڑے خوبصورت، بالکل میاں بیوی کے اندر طلاق والے معاملات ہوتے ہیں، ہر چیز علی بھائی وہ 11 رکوع سے لے کر آپ کو دوسرے پارے کے 14 رکوع تک وہ جو گھر کے اندر ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے وہ بتایا جا رہا ہے. پھر سورہ بقرہ کے جب تیسرے پارے کے اندر آتے ہیں ہمیں کاروبار کس طرح کرنا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. پھر ہمیں پہلے پارے کے اندر دنیا میں اللہ نے تمہیں کیوں بھیجا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. پھر منافقین کی کیا خصوصیات ہیں، کوالٹیز ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ حسد کرتے ہیں، وہ بغض کرتے ہیں، وہ نفرت کرتے ہیں، وہ حسد کرتے ہیں، جو آج کی بیماری ہیں، وہ تمام چیزیں بتائی جا رہی ہیں. اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں گے. ایک چیز ہے سورہ ملک، جو شخص سورہ ملک پڑھتا ہے، جو قرآن مجید فرقان میں جی وہ کچھ صورتیں ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے کے جائے، اگر ہم جہنم میں جا رہے ہوں گے تو یہ قرآن کی صورتیں کھڑی ہو جائیں گی اور اللہ سے باتیں کریں گی، کیا اے اللہ کیا میں تیرا قرآن نہیں ہوں، کیا میں تیرا کلام نہیں ہوں؟ اللہ فرمائے گا ہاں تو ہمارا کلام ہے، تو ہمارا قرآن ہے. تو یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، پھر وہ قرآن کی وہ صورت آپ کو جنت تک لے جائے گی. کیا بات. تو روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کریں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ زندگی میں باہر نصیب فرمائے. اسی طرح بہت سی اور بھی صورتیں ہیں. سورہ جمعہ کہا جاتا ہے کہ جمعے والے دن ضرور پڑھنی چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی وہی صورتیں ہیں، یہ آپ کو بچائیں گی اور اسی سے شاید ہماری پکڑ نہ ہو اور ہم بخشے جائے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے اور دوبارہ کنٹینیو کریں گے. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم